درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالی سے ایک کتاب لی، توریت، اور لانے کے بعد اپنی امت بنو اسرائیل کے حوالے کر دیا. بنو اسرائیلیوں نے کیا کہا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں سے چلے کوہ طور پر اور وہاں جا کر اللہ کی یہ بات سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے واقعتاً آپ کو یہ کتاب دی ہے. تب ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے اور ہم اس کے مطابق چلیں گے. بڑی ہٹ دھرم قوم تھی. آج بھی اسے اسرائیل کہا جاتا ہے. کتنی ہٹ دھرم ہے، ہر ایک کے پاس خبر ہوگی. بہرحال 70 لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ تم سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جاؤ، وہاں اللہ کی آواز کو سنو، جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے. یہ سب پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بآواز بلند یہ بتایا کہ ہم نے یہ کتاب دی ہے. 70 لوگوں نے اللہ کی آواز کو سنا، لیکن اتنی ہٹ دھرم تھی، اتنی ہٹ دھرم یہ قوم تھی. ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بول رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور بول رہا ہو. اس لیے تصدیق کے لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تب مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے اور ہم آپ پر ایمان لاویں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. یاد کرو جبکہ تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں. سامنے جب دیکھیں گے تب ہمارا یقین بڑھے گا کہ ہاں اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں. بہرحال اس آیت سے ایک مسئلہ متعلق ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ ایسی آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا اس دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ دیکھنا ممکن ہے.
دیکھا جا سکتا ہے. اور اس مسئلے پر عقلی بھی دلیل ہے اور روایات اور قرآن کی آیتیں بھی دلیل ہیں. کسی بھی چیز کو دیکھنے کی جو علت ہوتی ہے وہ ہے اس چیز کا وجود. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ موجود ہیں. اگر آپ موجود نہیں رہتے تو ہم آپ کو نہیں دیکھ پاتے. تو کسی بھی چیز کو دیکھنے کی علت اس کا وجود اور اس کا موجود ہونا. اور یہ اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے. جب وجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. قرآن کی آیتیں بھی اس مسئلے پر گواہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام جس دن کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی باتیں ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھوڑی سی آگے بڑھی. انہوں نے سوچا کہ ہم تو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, ذرا درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھاؤ. فلما جاء لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ اے اللہ مجھے دکھاؤ, اس کا مطلب کہ دیکھا جانا ممکن ہے, تبھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی مانگ کی. اگر دیکھنا ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی مانگ نہیں کرتے. نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی, لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو سامنے, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر جائے تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے. اپنے دیکھنے کو موقوف کر دیا پہاڑ کے ٹھہرنے پر. اور پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن ہے یا نہیں؟ ٹھہر سکتا ہے ایک جگہ پر. تو جب اللہ کا دیکھنا پہاڑ کے ٹھہرنے پر ممکن ہے, موقوف ہے, اور پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن ہے, تو اس کا مطلب کہ اللہ کو دیکھنا بھی ممکن ہے. لیکن ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی اس پہاڑ کے اوپر. پہاڑ اس تجلی کو برداشت نہیں کر پایا, بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہی اس تجلی پر, اللہ کی تجلی پر نظر پڑی, موسیٰ علیہ السلام دھڑام سے زمین پر گر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا سبحانک, اللہ تیری ذات پاک ہے, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم اول نمبر پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ ہم اپنی اس آنکھ سے تجھے ہم اس دنیا کے اندر دیکھ نہیں سکتے. الغرض اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جہاں تک دیکھنے کا امکان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے, لیکن ایسا ہوا ہو کہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہو, ایسا ثبوت نہیں ملتا. اسی وجہ سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کو دیکھنا عقلاً ممکن ہے لیکن شرعاً ممتنع ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, آخرت کے اندر آیتیں بتاتی ہیں کہ جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا.
اللہ نے فرمایا 30ویں پارے کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو خوش خرم ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آخرت کے اندر ایک انسان، ایک ایمان والا اللہ کو دیکھے گا۔ دوسری آیت اس کے برخلاف ہے کہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے سے روک دیا جائے گا۔ ثم انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافروں کو اس دن اپنے رب کو دیکھنے سے روک دیا جائے گا۔ حدیث پاک کا بھی مضمون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت کے اندر چلا جاوے گا تو اپنے رب کو وہ دیکھے گا جس طریقے پر تم 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہو، اسی طریقے پر اپنے رب کو ایک انسان اور ایک ایمان والا صاف طریقے پر دیکھے گا۔ تو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہے۔ اور ایک مضمون اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخلہ فرما دے گا تو جنتیوں سے عرض کرے گا کہ اے جنتیوں، کیا تجھے کسی نعمت کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ سارے جنتی یہ عرض کریں گے کہ اللہ، کسی بھی نعمت کی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا کہ ایک بہت بڑی نعمت رہ گئی ہے، اب ہم وہ نعمتیں تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مومنین کو اپنا دیدار کرائے گا۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دنیا کے اندر دیکھنا تو ممکن ہے، لیکن کسی نے آج تک اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر دیکھا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آخرت کے اندر ہر ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا۔ ایک تیسرا مسئلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا، اس معراج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں؟ ایک حدیث کا جملہ ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف ہو گیا ہے۔ بہت سارے صحابہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حدیث کا جملہ ہے نور انی اراہ، یہ زبر زیر پیش ہم قرآن میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو زبر زیر پیش ہمارے واسطے لگائے گئے، ورنہ ہم اور آپ نہیں پڑھ پاتے کس پر زبر آئے گا کس پر زیر آئے گا۔ لیکن جو صحابہ تھے، جو عرب تھے، ان کے لیے زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمیں اور آپ کے لیے اردو بولنے کے لیے زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے، ایسی انہیں عربی سمجھنے کے لیے بھی زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کا جملہ نور انی اراہ، کتنے صحابہ نے اسے پڑھا نور انا اراہ، اور کتنے نے یہ پڑھا نور انی اراہ؟ اگر آپ اس جملے کو نور انی اراہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نور ہے، انی اراہ، بے شک میں نے اسے دیکھا۔ اور اگر آپ نور انا اراہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نور ہے، انا اراہ، ہم کیسے اسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو شب معراج کے متعلق
دونوں طرح کا مضمون ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ ایک اور مسئلہ، خواب میں ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ممکن ہے، دیکھ سکتا ہے۔ لکھا ہے عقائد کی کتابوں میں کہ ہم سب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مرتبہ خواب کے اندر دیکھا۔ رئیس المعبرین، جو خواب کی تعبیر بتانے والے ایک امام گزرے ہیں، ابن سیرین، انہوں نے کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ قرأت کے امام ایک ہیں امام حمزہ، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو 12 دیکھا۔ تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ۔ الغرض، بنو اسرائیلیوں نے کہا کہ یہ اللہ کی آواز تم مجھے سنا رہے ہو، ہم کیسے مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے؟ ہمیں اللہ کو دکھاؤ سامنے، تب مانیں گے کہ ہاں تم اللہ کے نبی ہو اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ایک بجلی آئی اور اس بجلی نے 70 لوگوں کو اپنے گرفت میں لے لیا اور سب کے سب وہیں پر مر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ 70 آدمیوں کو ہم لے کر آئے تھے، بہت بڑی غلطی کی انہوں نے، بہت بڑی غلطی کی کہ اللہ کو دیکھنے کی مانگ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلطی پر ان کی پکڑ کر لی اور انہیں موت دے دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ ہم اگر تنے تنہا لوٹ کر جاویں گے اپنی قوم کے پاس تو وہ قوم کہے گی کہ یہی 70 لوگوں کو لے گیا اور سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ، عزت کا مسئلہ ہے، انہیں زندہ کر دو ورنہ قوم کیا کہیں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد۔ پھر وہ 70 کے 70 زندہ ہو گئے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس مضمون میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی چیز کی درخواست کر کے، بلکہ درخواست کیا تھی، بنو اسرائیلیوں کی ہٹ دھرمی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، پھر بھی ان لوگوں نے دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اتنی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طریقے پر انہیں پکڑ لیا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ناراضگی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ ہمارا بھی ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں رہتا کہ اللہ کی ناراضگی کہاں تک جا چکی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں یا جو گناہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جب بڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اس گناہ پر پکڑ فرما لے گا۔ آج کی رات کلکتے کے اندر کہتے ہیں 31 کی رات ہے جی، 31 کی رات ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جتنی خوشی کے ساتھ یہ رات گزرے گی اور پھر 24 کی جب 1 تاریخ آوے گی تو گویا کہ اسی خوشی کے ساتھ پورے سال ہمارے گزرتے چلے جائیں۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر خوشی کیسے مناتے ہیں؟ شراب نوشی کے ذریعے سے مناتے ہیں۔
معاف کیجیے گا زنا کے ذریعے سے کتنے لوگ مناتے ہیں، اور نامعلوم ایسے ایسے گناہ اس رات کو انجام دیے جاتے ہیں سمندروں کے کنارے اور پارکوں کے اندر، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بڑھے گی تو یقین ہے کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے 70 لوگوں کو پکڑا تھا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر ان گناہگاروں کو اسی وقت نہ پکڑ لے۔ ہم تو اسلام والے ہیں، ہماری خوشی کا تعلق بھی اسلام سے ہونا چاہیے۔ اگر اسلام نے خوشی کی اجازت دی ہے تب تو ہم خوشی منائیں گے، اور اگر اسلام نے خوشی کی اجازت نہیں دی تو ہم اس وقت خوشی نہیں منائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، اسلام کے اندر خوشی کے جتنے ایام ہیں سارے ایام کا تعلق دن سے ہے، رات سے نہیں ہے۔ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے، کتنے بجے جمعہ ہوتی ہے؟ دن میں ہوتی ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، رات میں ہے یا دن میں؟ دن میں۔ بقرعید کا دن خوشی کا دن ہے، رات میں ہے یا دن میں؟ دن میں۔ رات سے کسی بھی خوشی کا تعلق اس اسلام کے اندر نہیں۔ کیوں؟ رات کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ آپ جگیں گے تو آپ کا دل و دماغ گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دیکھو دن آوے تو کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، اور رات آوے تو آرام کرو، جگ کے مت رہو۔ جگو گے تو جاوے گا تمہارا دل و دماغ تمہارے موبائل کی طرف اور فحش کاموں کی طرف، لا محالہ جاوے گا۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال تک رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریباً 100 برس تک رہے، اکا دکا ضرور رہے۔ تابعین کو دیکھ لیجئے، ان کے بعد والے، تبع تابعین کو دیکھ لیجئے، ان کے بعد والے۔ 31 کی رات ان کے زمانے میں بھی گزری ہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی اس رات کو خوشی نہیں منایا۔ ہماری خوشی اور ہمارا سارا طرز وہی ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رہا ہے۔ ان کے زمانے میں جب یہ نہیں تھا تو اس رات کی خوشی بھی ہمارے زمانے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، ہماری عقل عجیب کام کر رہی ہے۔ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جو اس ملک میں اور غیر مسلم زندگی گزارتے ہیں ہندو بھائی، ان کا سال کسی اور مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ 31 دسمبر اور 1 جنوری یہ تو ہمارا سال نہیں ہے، اس سے ہمارے معاملات متعلق ہیں۔ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کام کریں گے تو اس تاریخ کو لکھ سکتے ہیں، جائز ہے لکھنا، لیکن ہاں اسلام کا تو کوئی عمل متعلق نہیں ہے۔ اس تاریخ سے تو انگریزوں کا عمل متعلق ہے۔ ہم لوگوں نے ان کی تاریخ کو اپنا بنا لیا، اور وہ تاریخ جیسی آتی ہے ہم ان کے مطابق اپنی خوشی منانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اس کا جواز کہیں سے نہیں ہے۔ ایسی جب 31 کی بات آ گئی تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھتے چلے کرسمس ڈے، اس کی بھی حقیقت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کرسمس ڈے والے کرتے کیا ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ میں تنے تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو کسی نے مجھے جنا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو جنا، صاف اعلان کر دیا۔
پھر جن کے عقائد ہیں کہ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے عقائد ہو سکتے ہیں، ہم سب اسلام والوں کے اور ایمان والوں کے یہ عقائد نہیں ہو سکتے۔ ان کے ساتھ مل کر ہم خوشی کا اظہار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم کی تم مشابہت اختیار کرو گے تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ ایسی ایک عام رواج ہمارے کلکتے میں زور و شور پر چلا ہوا ہے، برتھ ڈے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر سال ہال کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے، کتنی تاریخوں میں تو ہال بھی نہیں ملتا۔ تھوڑا سا اگر ہم سوچیں گے تو سامنے حقیقت کھل کر آئے گی کہ اگر ایک بچے کی عمر آپ فرض کریں 60 سے 70 برس تک ہے، اور ایک سال جب وہ پار کر کے دوسرے سال میں قدم رکھتا ہے تو ہم وہاں برتھ ڈے کرنے چلتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم غمی کا ماحول بنائیں کہ بچے کی عمر 60 برس تھی، ایک سال کم ہو گیا۔ ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ سوچنا کچھ ہے اور سوچتے کچھ ہے۔ ان سارے خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو ہی بچانا نہیں ہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچانی ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے بچایا جا سکے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل جب شام سے نکل کر مصر چلے گئے اور پھر وہاں انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ اب تم لوگ پھر شام لوٹو اور وہاں جو جابر اور ظالم قسم کے لوگ آباد ہیں ان سے تم جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، لیکن بنو اسرائیل تھے جنہیں آج اسرائیل کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے سے ان لوگوں نے منع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہہ بیٹھے اور ہارون علیہ السلام کو فقاتلا انا ہاہنا قائدون، موسیٰ اور ہارون تم دونوں جا کر لڑو، ہم بس یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ پوری تفصیل وقتاً فوقتاً آتی رہے گی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں پر کیا انعامات کیے، اللہ نے ان ساری باتوں کو اس آیت کے اندر نقل کیا ہے۔ آج اتنے ہی رہنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔